جو معاملات ہمارے سامنے اس دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا تھا، انہی بادلوں میں سے ان کے لیے اتنی بارش نازل ہوتی تھی یا ایسا طوفان آتا تھا کہ وہ ان کے لیے عذاب بن جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ آزمائشوں میں ڈال کر ہمارے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم انسان کو کسی تکلیف میں ڈالتے ہیں، کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں، تو وہ کھڑا ہو کے وہ بیٹھا ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع ہو جاتا ہے. اسی علم کی خاطر تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، مجھے حق کر کے دکھا اور پھر اس کی اتباع جو ہے وہ پھر میرے نصیب میں بھی لکھ دے. اس بچے نے کسی کو قتل نہیں کیا اور آپ نے اس کو کیوں قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے؟ پتھر تو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، پتھروں میں سے پانی نکل آتا ہے، تو تمہارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اس دن زمین اپنی خبریں اگلے گی، یہ جو چیزیں یہ اپنی خبریں بتائیں گی، ان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا یہ خبریں دیں گی چیزیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے. اب میں آپ کو وہ علم بتانے لگا ہوں جو آپ کے پاس نہیں تھا. ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ علم نہیں تھا تمہارے پاس، یہ ذرا سنو اب کیا بات ہے. خضر علیہ السلام کو اس کا بیک گراؤنڈ سارا پتا تھا، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے فوراً سے اس کشتی کو آبدار کرنا شروع کر دیا. دجال کا فتنہ تو ہوگا ہی ظاہریت پسند لوگوں کے لیے، جن کو بس یہ نظارہ یہ ہو رہا ہے تو بس یہی صحیح ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، پچھلی رکوع کے اندر ہم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 70 سے جو پچھلا رکوع تھا اس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو سمجھنا شروع کیا تھا، اور اسی کی کنٹینیوشن ہے اس رکوع کے اندر. اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب نبی تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام بھی کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو تورات کی تختیاں دیں وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس 40 راتوں کے لیے بلایا میٹنگ کے لیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بنی اسرائیل کے ایک شخص نے یہ پوچھ لیا تھا، یہ صحیح حدیث کی روایت ہے جو میں آپ کو جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے، کس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ میں ہی اس وقت کا نبی ہوں، تو انہوں نے غالباً اس وجہ سے کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. انہوں نے یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ نہیں چھوڑی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کون بڑا عالم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس کلی علم نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ ایک شخص کے پاس جائیں جن کا نام خضر ہے اور ان سے علم حاصل کریں. تو پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، اپنے ساتھ ایک شاگرد کو بھی لے کے گئے. وہ مچھلی کا واقعہ کہ وہ مقام جہاں پر 2 دریا ملتے تھے اس مقام پہ پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملے. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکوینی علم عطا فرمایا تھا، یعنی کہ زمان و مکان کا، معاملات کا، کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ کام جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس نبوت کا علم ہے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ علم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا ان کو. تو حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا وہ تکوینی زمان و مکان کا علم ہے. یہ اس لیے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید علم کی خواہش رکھیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور بہت عاجزی کے ساتھ گئے. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. آج کی جو گفتگو ہے یعنی کہ اگلا رکوع جو ہم شروع کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کو تمہیداً بتانا چاہتا ہوں
یہ جو 2 رکوع ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کہف کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ظاہریت پرستی جو ہے اس کا رد کیا. جیسے پیچھے مادہ پرستی کا رد تھا، جہاں پہ 2 بندے باغ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے باغ پہ اتنا زیادہ وہ ٹرسٹ کرنے لگ گیا، چیزوں پہ اتنا زیادہ، اپنے بندوں پر، اپنی نفری پر اور اپنے سسٹم کے اوپر اتنا زیادہ اس کا ایمان ہو گیا تھا کہ وہ ایک شرک میں مبتلا ہو گیا تھا. اسی وجہ سے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کیونکہ میں نے شرک کر دیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہریت پسندی کا رد کیا ہے، یعنی کہ جو معاملات ہمارے سامنے اس دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر مشکلات آتی ہیں ہمارے اوپر، مصائب آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یا بظاہر رحمت آتی ہے. رحمت کی ایسے لگتا ہے کہ بادل آئے ہیں اور رحمت کی بارش آئی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. جیسے پرانی قوموں کا بھی واقعہ بیان کیا گیا کہ جب ان پہ عذاب آنے لگا اور بادل ان کی طرف بڑھنے لگے، انہوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی. پہلے قحط کے دن آئے، پانی کو وہ لوگ ترس گئے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بادل ان کی طرف بھیجے تو وہ خوشیاں منانا شروع ہو گئے. بظاہر ان کو یہ لگتا تھا کہ ہماری تو رحمت کی بارش آ رہی ہے، لیکن ہوتا کیا تھا، انہی بادلوں میں سے ان کے لیے اتنی بارش نازل ہوتی تھی یا ایسا طوفان آتا تھا کہ وہ ان کے لیے عذاب بن جاتا تھا. تو بظاہر کوئی چیز رحمت نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانے. اسی طرح بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں اور بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ آزمائشوں میں ڈال کر ہمارے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب ہم انسان کو کسی تکلیف میں ڈالتے ہیں، کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں تو وہ کھڑا ہو کے، وہ بیٹھا، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. تو ظاہریت میں اس کو کیا نظر آتا ہے کہ میرے پہ تو بڑی تکلیف آ گئی، میرے پہ تو بڑی مصیبت آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ایمان بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہی ظاہریت پسندی اور پرستی جو ہے، اس کا رد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اور اس موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کی طرف آنے والی کئی دفعہ کوئی رحمت ہو سکتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی رحمت ہے، لیکن وہ اس کے لیے بہت بڑی زحمت ہو سکتی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی تکلیف آئی، لیکن اس تکلیف نے اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا. دیکھیں یہ کرونا وائرس جب آیا ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ذرا پیچھے کیا واقعات ہوئے پچھلی قوموں کے ساتھ. لوگوں نے رات دن اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار شروع کر دی، ایک دوسرے کے قریب نہیں لوگ جا رہے تھے، باپ بیٹے کے قریب نہیں جا رہا، بیٹا باپ کے قریب نہیں جا رہا. کتنی مشکلات میں لوگ تھے، اور جن کو ہو جاتا تھا وہ کمرے میں پھر اب کوارنٹائن کر لیتے تھے اور پھر وہ خوف زدہ رہتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے تھے. تو ہوا کیا، وہ دیکھنے میں تو ایک بہت بڑی تکلیف تھی، لیکن اس سے لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو رہے تھے. تو یہاں پر یہ کچھ جو باتیں میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ظاہریت پرستی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کیا، کیونکہ انسان کو جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا علم تھا، اس کے مطابق کسی شخص کو قتل کر دینا، کسی کی چیز کو توڑ دینا، نقصان پہنچانا، کسی غریبوں کی کشتی کو خراب کر دینا، تو ظاہری طور پہ تو ایک چیز تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے ہماری کیا مشیت ہوتی ہے. کسی غریب کی گاڑی چوری ہو گئی، کسی غریب کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا، دیکھنے میں تو یار اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، لیکن جیسے ادھر یہاں پہ کشتی کا آگے ہم پڑھیں گے ڈیٹیل کے اندر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی خیر رکھی ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اسی طرح سے ظاہریت پسندی کے اندر آج کل ہماری جیسا کہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم لوگ ظاہریت پرستی کے اتنا شکار ہو گئے کہ ہم لوگ جو کچھ بس نظر آتا ہے اسی کو بس پسند، ہم کہتے ہیں یہ چیز پروڈکٹ باہر سے بہت اچھی ہے تو بس اس کو خرید لیں. کاسمیٹکس کیوں اتنی بکنے لگی ہے؟ یہ ہے تو تھوڑی سی مزاحیہ بات ہی، لیکن خواتین کی کاسمیٹکس کیوں بکنے لگی ہیں؟ کیونکہ خواتین اپنا اتنا میک اپ کر کے اور ظاہری طور پہ ایسی نظر آتی ہیں کہ ایکچوئل وہ ویسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، انسان جب بعد میں اس کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ایسی نہیں ہوتی.
کیونکہ ہماری پوری قوم ہی، ہماری عوام ہی، ہر انسان جو ہے وہ اتنا ظاہریت پرستی کا شکار ہو گیا کہ وہ دیکھتا ہے کہ بس میک اپ ہوا ہوا ہے تو شاید بہت خوبصورت ہے، لیکن بعد میں وجہ کہ اندر نہیں دیکھتے انسان کے اندر کتنی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھ لیں، اس کا دوسری طرف ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی ظاہریت کو بہت خوبصورت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کریمز یوز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہے ہیں، ہم ہر طرح سے خوبصورت نظر آئیں، لیکن اندر سے ہم کتنے پاک ہیں، کتنے صاف ہیں، ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے۔ تو اسی چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد بلکہ قرآن میں ایک اور واقعے کے اندر فرمایا ہے۔ 20واں سپارہ کھول کے آپ دیکھیں، آیت نمبر تقریباً 78 سے 75 سے، قارون کا جو واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا مال عطا فرمایا تھا، اتنا مال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا تھا کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے پوری وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، پوری ایک جماعت تھی، طاقتور جماعت جو اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ جو لوگ دنیا کی ظاہریت پرستی کے شکار تھے، جب قارون نکلتا تھا باہر تو کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم قارون کی طرح ہوتے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ کتنا اطراء ہے، اس کے اندر کتنا تکبر ہے، وہ سائڈ میں چیزیں، اس کے پاس مال بہت ہے اور ایسی اس کی چال ہے، یہ جی فلاں گاڑی میں نکل رہا ہے، یہ جی فلاں چیز کا مالک ہے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں اس کے بعد کیا گاڑی ہے جی، آڈی ہے جی، فلاں ہے جی، یہ ہے جی، جیسے ہم آج یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو دنیا کے ہی ظاہریت پسندی کا شکار تھے۔ دوسرے لوگ وہ تھے جو علم والے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا۔ وقال الذین اوتوا العلم، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کا جو نیکیاں ہیں اور ثواب ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ظاہریت پسندی سے بچیں اور ہم چیزوں کی حقیقت کو جانیں تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ اسی علم کی خاطر تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں نظر آنے والی چیزیں ہمیں ویسی نظر آئیں جیسے وہ ایکچول ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس آیت میں بتایا وقال الذین اوتوا العلم، کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا لمن آمن وعمل صالحا، ہمارے لیے نیک اعمال جو ہیں وہ زیادہ پریورٹی رکھتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بھی ہمیں بتائیں، جیسے رب ارینی حقائق الاشیاء، اے اللہ تو مجھے چیزوں کی جو اصل حقیقت ہے وہ دکھا۔ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، جب ہم اب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں یا کسی لڑکی کو یا لڑکے کو پسند کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہ دعا کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق جو ہے وہ مجھے حق کر کے دکھا۔ کسی بھی معاملے کے اندر سمجھ لیں کہ منی استخارہ ہے، ہمارے پاس اگر ٹائم نہیں ہے کہ ہم 2 نفل پڑھیں اور استخارے، تو اسی وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائیں۔ اگر ہم ظاہریت پسندی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعائیں بھی بتائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق حق کر کے دکھا اور پھر اس کی اتباع جو ہے وہ پھر میرے نصیب میں بھی لکھ دے۔ وارنا الباطل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اسی کی آگے کنٹینیوشن ہے، اور یہ جو ظاہریت پسندی کا ایک مرض ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کلیریفیکیشن کی ہے کہ ایک نبی جو ہیں جن کے پاس نبوت کا علم ہے، ان کے پاس کلی علم نہیں ہے، ان کے شریعت کے مطابق، ان کے علم کے مطابق کسی کو قتل کر دینا ایک گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا نا اس کے مطابق یہ تھا، لیکن ایکچوئل ہمارے پاس اور بھی بہت زیادہ علم ہے جو ہم نے اور لوگوں کو عطا کیا ہے، اس کے مطابق اگر یہ اس کو قتل کرے تو اس کے بیہائنڈ یہ جو ہے اچھائی ہے۔ بہرحال آیت نمبر 71 سے ہم اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے۔ کون؟ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو پچھلی جو لاسٹ آیت تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بھی میرے ساتھ بہت صبر کر کے چلنا پڑے گا، اگر آپ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں تو پھر میرے سے سوال فلا تسألنی عن شیء، پھر میرے سے سوال نہیں زیادہ کرنے کی یہ کیوں آپ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ جو تمہارے پاس علم تھا وہ اپنے پاس رکھو، اب تم نے اگر میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو پھر
اب تمہیں میرے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ چلنا پڑے گا۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ علم کتابوں سے بھی حاصل ہوتا ہے، علم اللہ کے فضل سے بھی حاصل ہوتا ہے جیسے نبوت کا علم ہوتا ہے، علم جو ہے وہ تجربات اور سفر سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر جو اب ایک استاد ایک شاگرد کو جو علم سکھانے لگا ہے وہ ذرا تجربات کا علم سکھانے لگا ہے کہ آؤ ذرا میں تمہیں کچھ ایکسپیریمنٹس کر کے علم سے دیکھیں نا، علم کتابوں کے ذریعے حاصل، علم کے کیا کیا چینلز ہوتے ہیں، کتابوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے سفر کرنے سے حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے تجربات کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے چینلز ہیں۔ تو یہاں پہ جو چینل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے وہ ان کو تجربہ کر کے بتائیں گے کہ یہ چیز ایسے تھی اور اب میں تمہیں اس چیز کا علم سکھانے لگا ہوں۔ فانطلقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ ہونے کے بعد ان دونوں نے کشتی میں ایک سفر شروع کر دیا۔ اب یقیناً اس کشتی میں اور بھی لوگ ہیں، کیونکہ آگے واقعے سے پتہ چل رہا ہے اس کشتی میں اور بھی لوگ تھے۔ خارقہا، اس بندے نے سوراخ کر دیا اس کے اندر، یا اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کو توڑ دیا۔ ان ایونلی کسی بھی چیز کو بریک کرنا جو ہے وہ اس میں آتا ہے، یعنی کہ کسی پلاننگ کے ساتھ نہیں توڑا بلکہ کسی جگہ پہ سوراخ کر دیا، خراب کر دیا، اسے رف کر دیا اس کشتی کو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اخرقتها لتغرق اہلها، اخرقتها وہی پیچھے خارقہا آیا تھا، یہاں اخرقتها، کیا آپ نے توڑ دیا، خراب کر دیے، سوراخ کر دیے، لتغرق اہلها، کہ سب کشتی والے جو لوگ ہیں، اہلها یعنی کہ جو اس میں بیٹھے ہوئے وہ سارے غرق ہو جائیں؟ آپ نے کیا کیا، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق کسی کی چیز کو توڑنا، نقصان پہنچانا، کسی کی چیز کو رف کر دینا، یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، جو لوگ سمجھ لیں دہاڑی پہ کام کرتے تھے، لاتے لے جاتے تھے لوگوں کو، مسکین لوگوں کی کشتی تھی، تو اس میں آپ نے سوراخ کر دیا، اور اس سے ہوگا کیا، اس سے تو سب غرق ہو جائیں گے۔ اخرقتها لتغرق اہلها، سوال وہ سے کریں کہ آپ نے اس لیے کشتی میں سوراخ کر دیے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یعنی کہ ایک بندہ ایک دم، سارے بیٹھے ہیں کشتی میں اور ایک بندہ ایک دم اٹھ کے ہتھوڑے مارنا شروع ہو گیا، خراب کرنے لگ گیا، تو کتنا عجیب سی چیز لگتی ہے نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جیسے ہم پہلے بھی واقعات پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین گئے تھے، مصر سے مدین بھی جب گئے تھے تو وہاں پہ بھی جب لوگ پانی بھر رہے تھے اور دو لڑکیوں کو وہ باری نہیں آ رہی تھی پانی، تو اس سے پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی نیچر کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ جو ہے فیل کرتے تھے کہ یار کسی کی چیز خراب نہ ہو، کسی کو باری نہیں مل رہی، کسی کا نقصان نہ ہو۔ تو یہاں پہ بھی تقریباً وہی نیچر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ خلاف مطلب کہ توقع بات ہو رہی ہے تو فوراً سے انہوں نے اس چیز کا سوال کیا، حالانکہ انہوں کے استاد نے ان کو کہا ہوا تھا کہ سوال نہیں کرنا، اب دیکھو کہ ہوتا کیا۔ اخرقتها لتغرق اہلها، کہ آپ نے اس لیے کشتی کو خراب کی تاکہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بہت ہی آپ نے ان یوزول اور خطرناک سی بات کی۔ عمران کہتے ہیں کسی عجیب سی اچانک سی کوئی خطرناک بات کر دینا، یہ تو آپ نے بہت خطرناک بات کی۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو ان کے استاد تھے ٹیمپریریلی جو بنے ہوئے تھے حضرت خضر علیہ السلام، ان کو یہ کہہ رہے ہیں۔ قال، اس بندے نے کہا، کس بندے نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے آگے سے کہا، الم اقل، کیا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں؟ Did I not tell you؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے۔ یعنی کہ جو میرا علم ہے وہ علم ایبزارب کرنے کے لیے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ سمجھیں باتوں کو، ان کی گہرائی کو۔ جب تک آپ اس کے بیہائنڈ دا سین آپ کو نہیں سمجھ آئے گا تب تک آپ میری بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ آپ کے پاس جو علم ہے وہ نبوت کا علم ہے، تو میں نے آپ کو کہا نہیں تھا آپ میرے صبر نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت دوبارہ دیکھتے ہیں۔ قال، خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 73 ہے اب، لا تؤاخذنی بما نسیت، اردو میں کہتے ہیں مواخذہ کرنا، میرے زیادہ
کسی سے پوچھ گچھ کرنا. لا تؤاخذنی، آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے گا، آپ میری گرفت نہ کریں. بما نسیت، میں بھول گیا تھا. جو چیز میں بھول گیا تھا نا، یعنی کہ میں بھول گیا تھا کہ میں نے آپ سے سوال نہیں کرنا، تو اس پہ میرا آپ نے مواخذہ نہیں کرنا. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ اس وقت کے نبی ہیں، لیکن جس سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں. ان کے بارے میں ویسے بہت ساری روایات ہیں، کچھ لوگ نبی کہتے ہیں نہیں، لیکن اس وقت جو شریعت چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے، وہ عاجزی دیکھیں سیکھنے کی، کہ وہ استاد کو فوراً سے ایک قسم کے سوری بول رہے ہیں نا، سوری میں بھول گیا تھا، بما نسیت میں بھول گیا تھا. یہ علم حاصل کرنے کے ایٹیکیٹس یہاں پہ سکھائے جا رہے ہیں. بما نسیت، جو میں بھول گیا تھا اس پہ میرا آپ نے مواخذہ نہیں کرنا، میری پکڑ نہیں کرنی، گرفت نہیں کرنی. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیں، یعنی کہ جو میں لرننگ کرنے آیا ہوں، جو میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اس میں اپنے سے مجھے دور نہ کر دیجیے گا. مجھ سے غلطی ہو گئی، سفر کو چلنے دیں، اب میں ایسا نہیں کروں گا. یعنی کہ انہوں نے ایک قسم کی سوری کر لی. فانطلقا، یہ لفظ دوبارہ سے آیا ہے، دوبارہ کہ وہ دونوں چل پڑے. جیسے اردو ایک اور لفظ طلاق بھی یوز ہوتا ہے اسی طرح سے، اسی ورڈنگ کا ورڈ، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ آزاد ہو جانا، نکل پڑنا، یا اس قسم کے میننگز میں آتا ہے. فانطلقا، پھر وہ دونوں پھر چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا، یعنی کہ وہ ایک لڑکے سے ملے. فقاتلہ، تو خضر نے اس کو قتل کر دیا. تو اس بندے نے، خضر نے اس کو، اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتل تو مطلب کہ بالکل ان ایتھیکل سی بات لگتی ہے، کسی کو مارنا اور قتل کر دینا، اور خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. اچھا، یہ ساری بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی، اور جو شروع میں نے تمہیدی گفتگو کی تھی اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ چیزوں کی ظاہریت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو صورت ہے، جیسا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، فتنہ بھی کیا ہوگا کہ ظاہریت میں کچھ اور نظر آ رہا ہوگا، وہ لوگوں کو زندہ کری جا رہا ہے، وہ لہلہاتے کھیت بنائی جا رہے ہیں، لوگ جو چاہ رہے ہیں ان کو کر کر کے دیے جا رہے ہیں. ظاہریت میں وہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن بیک اینڈ میں کیا ہوگا؟ وہ ایک فتنہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کانٹیکس اپنے ذہن میں رکھیں. کیوں پڑھنی ہے ہم نے سورہ کہف جمعے کے دن؟ کہ جو فتنے ہیں اس دور کے فتنے سے بچنے کے لیے ایکچولی ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس دور کا بھی یہی فتنہ ہے کہ ظاہریت پسندی اتنی زیادہ ہے کہ قارون کی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کہ لوگ جس جگہ پہ مال دیکھتے ہیں، جس جگہ پہ بڑا گھر دیکھتے ہیں، جس جگہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی ہے. حالانکہ اب تو کاسمیٹکس ایسی آ گئی ہیں، سرجریز ایسی آ گئی ہیں، کوئی 50 سال والا جو ہے وہ 25 سال کا 30 سال کا لگنے لگ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آج کل ظاہریت پرستی کا فتنہ ہے نا. تو اب یہاں پہ بھی ایکچولی لیکن ہوتا کچھ اور ہے پیچھے. تو یہاں پر بھی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں. فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، جہاں تک کہ ایک لڑکے سے وہ ملے. فقتلہ، تو خضر نے، اس بندے نے اسے قتل کر دیا. قال قتلت نفسا زکیہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا. بغیر نفس، کسی جان کے بدلے، یعنی کہ قتل تو جان کے بدلے جانا، یعنی کہ کسی نے اگر کسی کا قتل کیا ہو تو بنی اسرائیل کی شریعت میں یہی ہے کہ جی ایک بندہ قتل کیا تو اس کے بدلے دوسرے کا بندہ قتل کر دیجیے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر نفس، یعنی کہ اس بچے نے کسی کو قتل نہیں کیا اور آپ نے اس کو کیوں قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے. کتنے بڑے بڑے واقعات اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہو رہے ہیں، اور ان کی آزمائش ہو رہی ہے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ابھی وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آبزرو کر رہے ہیں. لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً جی آپ نے بہت برا کام کیا ہے، تو آپ نے بالکل اچھی بات نہیں کی، کسی کو قتل کر دیا آپ نے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع صبرا، قال الم اقل لك، اب خضر علیہ السلام نے پھر کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، did I not tell you that you will not show patience in that، انك لن تستطيع معي صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتك عن شيء بعدها، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی بات کا اب سوال کروں، اب میں نے اگر آپ سے کچھ سوال کیا، یعنی کہ دوبارہ سے وہ سوری کر رہے ہیں. اچھا، اگر کوئی اور بچہ ہو آج کل کے دور کا اور اس کے استاد جو ہے وہ
مطلب اس طرح سے کر دے، اور وہ ہیں بھی کون ہیں، وہ وقت کے نبی ہیں، تو کیا کہیں گے بھائی میں نہیں آپ کے ساتھ رہتا، آپ کہاں کے استاد آ گئے، آپ تو لوگوں کو قتل کر ہی جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا حکم ہے اور وہ آئے ہوئے، انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ سیکھنے کے لیے میں آیا ہوں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس جگہ پہ بھیجا ہے تو اب مجھے استاد کا ادب کر کے ہی سیکھنا ہے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ہی رہنا ہے، وہاں جا کے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں، جیسے ہمارے بچے کہتے ہیں قاری صاحب اتنے بجے آ جانا، قاری صاحب اتنے بجے آ جانا، میں بیزی ہوں۔ ہم لوگ استاد کو آج کل اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتاتے ہیں، سر آپ اتنے بجے آنا، ہم فارغ نہیں، ہم نے کھیلنا ہے، ہم نے کرکٹ کھیلنی ہوتی نا، آپ 1 گھنٹہ لیٹ آئیے، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ لیکن یہاں پہ اتنا قابل سٹوڈنٹ ہے لیکن وہ عاجزی پھر دکھا رہے اور کہہ رہے ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں نے اس کے بعد اب آپ سے کوئی سوال کیا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کروں گا، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ صاحب ساتھ رہنے والا، ٹھیک ہے، جیسے صحابہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اپنی صحبت میں، یہ صحبت بھی اسی سے نکلے، یعنی کہ آپ پھر مجھے عذر مل گیا ہے، یعنی کہ اب آپ کو میری طرف سے ایک اور عذر مل گیا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ اب پھر میں نے سوال کر لیا، اب عذر تو آپ کے پاس ہے، تو لاسٹ ٹائم ہے، اب آپ میں ایسے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، من لدنی عذرا، یعنی کہ میری طرف سے آپ کو ایک عذر اب مل گیا ہے کہ آپ مجھے یعنی کہ اپنی صحبت سے ہٹا تو سکتے ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ چلنے دیں۔ فانطلقا، پھر وہی لفظ آیا تیسری دفعہ، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے۔ قریہ جو ہے گاؤں کو کہتے ہیں، کسی بستی کو کہتے ہیں۔ اب وہ جب مزید سفر آگے شروع کیا تو وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے۔ استطعما اہلہا، تو ان سے کھانا طلب کیا۔ پہلے زمانے میں جیسے اب تو ہمارے یہاں ریسٹورنٹس، ہوٹلز کھل گئے ہیں کہ کسی بھی نئے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں ادھر کا ہوٹل ہوتا ہے، ادھر سے کھانا کھانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ ضیافت کیا کرتے تھے مہمانوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آتا ہے، یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کی تواضع کیا کرے۔ یعنی کہ یہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ہی امپورٹنٹ شرط لگائی ہے اس چیز۔ بہرحال پہلے زمانے میں تو لوگ ضیافت کیا کرتے تھے، اور لیکن یہ جو بستی والے ہیں یہ ان کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق۔ استطعما اہلہا، انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا، فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، یعنی کہ لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ فوجدا فیہا جدارا، پھر دونوں نے وہاں پر ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض، یرید جا رہی تھی، چاہ رہی تھی، ان ینقض گرنا جا رہی تھی، گرنا چاہ رہی تھی، یعنی کہ اچھا اس میں اسکالرز نے بہت لمبی گفتگو کی ہے، جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں بہت حیران ہوا کہ ایک دیوار گرنا چاہ رہی ہے، اس بات کے اوپر یرید یعنی کہ دیوار چاہ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو چیزیں جو پتھر ہیں، ان کے بارے میں ویسے قرآن میں پیچھے بھی بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے کہ پتھروں کی بھی اپنی سینس ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، پتھروں میں سے پانی نکل آتا ہے، تو تمہارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھر جو ہوتے ہیں یا جو ایسے ہمیں نان لیونگ تھنگز نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے یہ دیوار کی یہاں پہ بات ہے، دیوار گرنا چاہ رہی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں بھی یہ بات فرمائی ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں اگلے گی، یہ جو چیزیں یہ اپنی خبریں بتائیں گی، ان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا یہ خبریں دیں گی چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہر چیز جو ہمیں ادھر نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر بہت لمبی اس میں ماشاءاللہ وہ تفسیر میں نے ایک پڑھی، اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہاں پر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نان لیونگ تھنگز ہیں وہ بھی ہمیں آبزرو کر رہی ہیں، ان کے اوپر بھی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یرید ان ینقض، جو دیوار گرنے ہی چاہتی تھی، گرنے والی تھی، فاقامہ، تو اس بندے نے اس کو سیدھا کر دیا، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے ہیں سر جی، ٹیچر جی، استاد جی، اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ اجر لے لیتے، ان کے علاقے کی دیوار ہے، آپ نے سیدھی کی ہے، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا،
اگر آپ چاہتے تو انہیں کہتے کہ ہم آپ کی دیوار سیدھی کر دیں گے، اس کے بدلے آپ ہمیں کھانا کھلا دیں. اب شاگرد کو سمجھ لیں بھوک لگی ہوئی ہے، علاقے والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا. اچھا پہلے جو 2 واقعات ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے ایسے کام کیے جو کہ بظاہراً ظاہری طور پہ درست نہیں تھے، اچھے نہیں تھے. کشتی خراب کر دی، قتل کر دیا. لیکن جہاں پر ایک چیز گر رہی ہے اس کو سیدھا کر دیا، جہاں پہ ڈیفرنٹ سینیریو ہے. اب شاگرد کا اس پہ بھی امتحان ہو رہا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا آپ نے سیدھا کر دیا استاد جی، یہ تو کام آپ نے ٹھیک کیا، پہلے 2 کام ٹھیک نہیں کیے تھے لیکن اب وہ اور سوال کر رہے کیونکہ وہ گئے، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی ایک علاقے میں، انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، ضیافت نہیں کی. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس پہ کوئی اجرت لے لیتے، آپ نے خود ہی یہ دیوار سیدھی کر دی ہے. اچھا یہ دوبارہ سے آیت دیکھتے ہیں. فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے. استطعما اہلہا، ان سے کھانا طلب کیا. فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. فوجدا فیہا جدارا، پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی. یرید ان ینقض، جو کہ گرنے ہی والی تھی، گرنا چاہتی تھی. فاقامہ، تو بندے نے اس کو قائم کر دیا، اس کو سیدھا کر دیا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پہ ان سے کچھ اجرت لے لیتے. قال، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب وقت آ گیا، اب تمہارے اور میرے فراق کا وقت، جدائی کا وقت اب آ گیا. بس اب تیسری دفعہ ہو گئی. کچھ اسکالرز نے اس بارے میں یہ بھی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر نہ زیادہ سوال کرتے تو بہت ساری اور بھی چیزوں کے حقائق ان کے سامنے آتے ہیں، لیکن اب یہ تیسری دفعہ ہو گئی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے. سأنبئک بتأویل، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بھی بتا دیتا ہوں. یعنی کہ جو کام کیے آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے کام کیوں کیے، اب میں آپ کو وہ علم بتانے لگا ہوں جو آپ کے پاس نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں عطا فرمایا تھا، اور آپ ادھر سیکھنے کے لیے آئے تھے. اور یہ بتانا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. جو واقعہ پیچھے بنی اسرائیل کا پورا گزرا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ علم نہیں تھا تمہارے پاس، یہ ذرا سنو اب کیا بات ہونے لگی ہے. سأنبئک، نبا کہتے ہیں خبر کو کہتے ہیں. تو یقیناً میں ان باتوں کی حقیقت، تأویل بھی، جیسے تأویل الاحادیث حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باتوں کی گہرائی میں پہنچنا سکھایا تھا. ٹھیک ہے، تو بات کی گہرائی کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پیچھے بھی یہ بات بتائی کہ ظاہریت کچھ اور ہوتی ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اگر ہم علم رکھتے ہیں قرآن و حدیث کا، تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم بات کی گہرائی پہ پہنچیں. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے ہم باتوں کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں. سأنبئک بتأویل، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں. ما لم تستطع علیہ صبرا، جن پر آپ نے صبر نہیں کیا تھا، یعنی کہ آپ صبر نہیں کر سکے تھے. اما السفینہ، جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے، اب وہ ان کو ان کی حقیقت بتا رہے ہیں. اما السفینہ، جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے. یعنی کہ غریب لوگوں کی تھی، مسکینوں کی تھی جو مزدوری کرتے تھے، لانے لے جانے کا کام کرتے تھے. فأردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں. وکان وراءهم ملک، اور ان کے آگے دریا کے دوسری طرف ایک بادشاہ تھا. یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، ہتھیا لیتا تھا. اب دیکھیں، ایک کشتی کا پورا چھن جانا بہتر تھا یا تھوڑی سی روٹن، یعنی کہ تھوڑی سی گھسی پٹی کشتی کے طور پر وہ چلاتے رہتے اور اس کو یوز کرتے رہتے. ان لوگوں کی بھلائی کا معاملہ ہوا. نظر تو آیا کہ ان کی کشتی پرانی ہو گئی ہے، نظر تو آیا کہ ہماری گاڑی کو ڈینٹ پڑ گیا ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی تکلیف سے اور کیونکہ اس کی اگر آپ مزید تفسیر پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ اس زمانے میں کچھ جنگ کا موقع تھا، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جہاں جہاں اچھی کشتیاں جو جنگ میں استعمال ہونی ملتی ہیں ان کو قبضے میں لیتے چلے جاؤ. تو حضرت خضر علیہ السلام کو اس کا بیک گراؤنڈ سارا پتہ تھا. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے فوراً سے اس کشتی کو عیب دار کرنا شروع کر دیا، تاکہ جب وہ اس کشتی کو لینے کے لیے آئے
تو وہ تو پرانی سے سی ٹوٹی پھوٹی سی ہوگی، وہ نہیں لے کے جائیں گے۔ تو یہاں پہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس بات کے پیچھے ظاہریت میں کیا نظر آ رہا ہے کہ ان پہ بڑی تکلیف آ گئی، ان پہ مصیبت آ گئی، ان کی گاڑی چوری ہوگی، جیسے آج کل کے دور میں کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا، کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کئی دفعہ بڑے نقصان سے انسان کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا وأما الغلام۔ اب جو دوسرا واقعہ تھا جس میں ایک لڑکے کو قتل کیا تھا، وأما الغلام، اور جو لڑکا تھا، فکان ابواہ مؤمنین، تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، بہت نیک تھے، فخشینا، ہمیں اندیشہ ہوا، ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ یہ بڑا ہو کر ان کو بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے، خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، جو کہ پاکیزہ ہو، جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو، خیرن، اس سے بھی بہتر ہو اولاد عطا فرمائے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور شفقت اور رحم دلی میں بھی اس سے بڑھ کر ہو۔ یعنی کہ اب کیا، اس کا جو بچہ مر گیا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو نیک بھی ہوگی، شفیق بھی ہوگی، اور والدین کا بھی ایمان، پیچھے یہی بات ہے کہ ہمیں اندیشہ کہ ان کو بھی سرکشی اور کفر میں نہ مبتلا کر دے۔ والدین کا ایمان جا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بچایا اور ان کو ایک نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس بات کی بھی، یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ اس کا دجال کے فتنے سے کیا تعلق ہے؟ دجال کا فتنہ تو ہوگا ہی ظاہریت پسند لوگوں کے لیے، جن کو بس یہ نظر ہے یہ ہو رہا ہے تو بس یہی صحیح ہے، یہ تو مرموں کو زندہ کیے جا رہے ہیں، اس میں تو بڑی پاور ہے، یہ تو جی جہاں پر آبادی میں کہیں گھاس کھیت نہیں ہے یہ تو اشارہ کرتے تو کھیت اگاتے ہیں، اس کے پاس تو بڑا کچھ ہے، اس کے پاس بڑی پاور ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رد فرمایا ہے تاکہ اس سورت کو ہر ہفتے ہم پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ ظاہریت میں چیزیں اور ہیں اور بیک گراؤنڈ پہ چیزیں اور ہیں، تو ان کو اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے۔ اس کے بعد وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، اور وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ٹھیک، وہ شہر کن کا شہر تھا؟ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا، کون بچہ بتائے گا کن لوگوں کا شہر تھا؟ کس شہر کی بات ہو رہی؟ جی، وہ لوگ ہیں جو اتنے بدتمیز ہیں کہ کسی آئے گئے کو روایت کے مطابق کھانا بھی پیش نہیں کرتے، دوسروں کی چیزیں ہاتھ آ سکتے ہیں۔ یتیموں کا دریا میں گئے جہاں پہ لوگوں کو انہوں نے دیکھا یہ تو لوگوں کو کھانا ہی نہیں کھلا رہے، یہ تو کسی 2 یتیم بچوں کا جو مال ادھر دفن کیا ہوا ہے، یہ دیوار ہٹ جائے گی تو وہ نیچے خزانہ نظر آ جائے گا تو سارا مال لوٹ لیں گے۔ سمجھ آپ بات؟ تو وہ لوگوں کی سائیکالوجی انہوں نے ریڈ کی کہ یہ لوگ ہی ایسے لٹیرے سے لگ رہے ہیں، کسی آئے گئے کو تو پوچھ نہیں رہے، ٹھیک ہے، ضیافت بھی نہیں کر رہے کسی کی، بالکل جو ہے اخلاقیات ان میں نہیں لگ رہی، تو انہوں نے اس دیوار کو فاقامہ یعنی کہ کھڑا کر دیا تھا۔ تو اب وہ یہ بتا رہے ہیں فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں لڑکوں کی تھی، وکان تحتہ کنز لہما، اس کے نیچے خزانہ دفن تھا، وکان ابوہما صالحا، ان کے والد ایک نیک آدمی تھے، فاراد ربک، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا، یعنی کہ رب ارادہ کرتا ہے تو سارے کام ہوتے ہیں، رب کے ارادے سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ رب کا ارادہ کہ دیوار کھڑی ہو رہی ہے، رب کا ارادہ کسی کا بچہ مر جائے گا، رب کا ارادہ ہے کسی کی کشتی خراب، کسی کی گاڑی چوری ہو جائے گی، کسی کی گاڑی ٹوٹ جائے گی، تو آپ کے رب نے فاراد ربک، تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، ویستخرجا کنزہما، اور اپنا خزانہ نکال لیں، رحمتا من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت میں سے ہے، وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، ذالک تأویل، یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی، گہرائی باتوں کی یہ ہے، ما لم تستطع علیہ صبرا، جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہیں، یہ رب کا حکم تھا، فاراد ربک، یہ رب کے حکم سے سارا ہوا، ان کا خزانہ بچ گیا،
اور یہاں پہ ایک بات اور بھی کہی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دو یتیم بچے ہیں، والد ان کے سر کے اوپر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس خزانے کو جو ان کا باپ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو محفوظ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی والد نیک ہو، باپ نیک ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں. باپ کا بھی نیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کا باپ چونکہ ایک نیک آدمی تھا تو ان کا خزانہ بھی سیف رہے جب تک یہ بچے جو ہیں یہ جوانی کو نہیں پہنچ جاتے. تو یہاں پہ یہ، حالانکہ یہ چھوٹی سی ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا نا پیچھے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا. تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ آپ کے رب نے ارادہ کیا اور انہوں نے وہ دیوار کو بچا لیا، کھڑی کر دی. تو یہ چھوٹی سی بات کہ نہیں کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا کیونکہ وہ ایک نیک آدمی تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم بھائیوں کے لیے اسپیشلی یہ میسیج ہے یہاں پر کہ ہم خود نیک بنیں، پھر ہم اپنی اولادوں کو. آج کل لوگوں سے بات کرو لوگ ہیں ہماری عمر تو گزر گئی جی، مامون صاحب بچوں کی کوئی تربیتی کلاس ہو نا تو اس میں ہمارے بچے کا داخلہ کر دیں. کیوں؟ اور ہم نے تو اپنی زندگی میں گزار لی ہے نا، تو یہ بس اب نیک ہو جائے. نہیں بھائی، پہلے آپ کو نیک بننا پڑے گا، خود اللہ سے ڈرنے والا بننا پڑے گا، پھر آپ کی اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے گا. ہمیں کیا پتا ہماری زندگی کتنی ہے اور ان کے پیچھے سے کوئی حفاظت کر پائے گا کہ نہیں. ہاں اگر ہم نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پہ یہ بتایا کہ ان کے خزانے کی حفاظت کی جو ان کا باپ چھوڑ کے گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ہم گھر میں ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہمارے بچے باہر کیا کر رہے ہیں، کس سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے ایمان بچے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں بچے ہوئے ہیں. آج کل جتنا فتنے کا دور ہے، موبائل کا، چیزوں کا، ہم اگر نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے. تو یہ مردوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا سبق ہے اس آیت کے اندر کہ ہم اپنے آپ کو پہلے بہتر بنائیں. ہم سگریٹ نوشی کو چھوڑیں تاکہ ہمارے بچے چھوڑیں گے. ہم نسوار کو، ان چیزوں کو، اور یہ جو بھی غلط ملت چیزیں ہیں، غلط چیزیں دیکھنا، غلط سوسائٹیز میں بیٹھنا، اپنا وقت فضولیات میں ضائع کرنا، ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہماری اولاد چھوڑے گی. ہمیں نیک بننا پڑے گا، ہمیں صالح بننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی خود بخود حفاظت فرمائیں گے. وہ یتیم بچے ہیں، باپ اب موجود ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. فَأَرَادَ رَبُّكَ. تو یہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں آیت، پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد ایک نیک آدمی تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. باپ نیک تھا، رب کی رحمت پہ نازل ہوتی ہے اولاد کے اوپر. وما فعلته عن امری، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. جیسے کہ پیچھے بھی اوتیتہ علی علم، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے. یہاں پہ بہت سارے صوفیاء اور اس طرح کے لوگ جو صحیح دین کو نہیں جانتے، غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا حضرت خضر علیہ السلام نے تو کچھ ایسے کام کیے تھے جو بظاہر ٹھیک نہیں تھے، ہمیں پتہ ہے پیچھے چیزوں کی حقیقت کیا ہے، ہم یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ بندہ جو اتنے دنوں سے نہایا ہی نہیں ہے، غسل ہی نہیں کیا، تمہیں کیا پتہ پیچھے سے کتنا نیک ہے. لوگ خود ہی اپنی باتیں بنا لیتے ہیں. کسی کو بتاؤ یار یہ کام غلط ہے، وہ بھائی ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے، ہمیں اجازت ملی ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے وہ کیا حقیقت. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہر کسی کو اجازت مل گئی ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اور وہ یہی بات اب دوبارہ سے کہہ رہے ہیں، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی رائے میں سے کوئی کام نہیں کیا. ذَلِكَ تَأْوِيلٌ، یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی، مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، جن پر آپ صبر نہ کر سکے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔